أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں. ویوز آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 اور 128 پڑھنی ہے اور چوتھا رکوع ہم نے چوتھے پارے کا شروع کیا ہوا ہے. تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. لام زیر لی، لام کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی. یا قاف زبر یاق، یا اس قاف جزم والی کے ساتھ مطلب قاف ساکن کے ساتھ ملی، یہ علامت جزم کی ہے. جزم الحرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. یا قاف زبر یاق، طا زبر طا، عین زبر عا، لیاق طا، طا زبر طا، را زبر را، فا میم دو زبر فم. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اب آپ کا سوال ہوگا حروف یرملون کون کون سی ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون. تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. لام اور را بغیر غنہ کے، باقی 4 غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیں میم آیا ہوا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھ دی جاتی ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. تیسری بات یہ ہے جس میم کے اوپر تشدید ہے، جس نون کے اوپر تشدید ہے، وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک پہ لے کر جاتے ہیں. یا میم کے اوپر تشدید آئے ہوئے، یہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو میم کے اوپر آئی ہوئی ہے. تشدید اور لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود. اب غنہ ہوگا، آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کریں، ناک میں لے کر جائیں گے، مطلب ادغام کا قاعدہ رہے گا. فا میم دو زبر فم، میم زر می، نون لام زبر نال. نون اسلام تشدید والی کے ساتھ ملی. لفظ اللہ کے نام کے علاوہ علام آئی ہوئی ہے، بریک پڑھی جائے گی. لفظ اللہ کے نام کے علاوہ باقی سب علام بریک پڑھی جاتی ہیں. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوتی ہے تو وہ بریک ورنہ ہر حالت میں پر موٹی پڑھی جاتی ہے. لام زبر لا، رال یا زر زی. یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. رال یا زر زی، نون زبر نا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ. کاف زبر کا، فا زبر فا، را وو پیش رو. وو کے اوپر جزم ہے، مطلب وو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو، اسے وو مدہ کہتے ہیں. اس کو کرتے ہیں ایک الف کے برابر لمبا، لیکن اوپر مد ہے، اب زیادہ لمبا ہوگا. یہ را وو پیش رو، کافا رو. حمزہ وو زبر او، وو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اسے وو لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے. حمزہ وو زبر او، یا کاف زبر یک، بازر بی، تا زبر تا، ہا میم پیش ہم، او یک بیتا ہم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ رکھتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے. فا زبر فا، یا نون زبر یم. نون ساکن کے بعد حروف فا میں سے قاف آئی ہوئی ہے، یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا. ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قاف زبر قا، لام زر لی، با وو پیش بو. وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. فیم علیبو. خا الف زبر خا، لمبا کریں گے، خا کو اوپر مد ہے. حمزہ زیری، با یا زر بی، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. نون معکوف. پھر یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، میں نون، یہاں پر میری آیت ختم ہو رہی ہے، میں نون معکوف پڑھا ہوں. اگر آپ وقف نہیں کریں گے نون زبر نہ پڑھیں گے. پھر میں پیچھے سے یہ آیت دہرا دیتا ہوں، پھر اگلی آیت شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 128. لِيَقْطَعَ طَرَفًا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. آگے جی آیت نمبر 128. لام یا زبر لئی، یا لین ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھ جاتے، نرمی سے پڑھ جاتے ہیں، معروف پڑھ جاتے ہیں، مشہور بھی نہیں پڑھ جاتے. سین زبر سا، لئی سا. لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا.
میم زر می، نون لام زبر نل، نون اسلام جزم کے ساتھ آ کر ملی مینل. حمزہ میم زبر ام، حمزہ اس میم ساکن کے ساتھ ملی ابلف کے اوپر زبر زیر پیش، یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے یہ حمزہ بن جاتی ہے. تو حمزہ میم جزمر کے ساتھ ملی حمزہ میم زبر ام منا راجر فری، یہ بن جائے گا مین الامری. شین یا زبر شی، حروف یہاں پر یا لین ہے، حمزہ دو پیش ان، شی ان تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آئی ہوئی ہے. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے. حمزہ وو زبر او، وو لین اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا. یا زبر یا تا وو پشتو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. با زبر با او یتوبا. لاکا مین الامری شیئن او یتوبا. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، پھر یا لین ہے، ہا میم زیر ہم علیہم. میم ساکن کے بعد پھر حمزہ آئی ہوئی ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے. تو یہاں حمزہ آئی ہوئی ہے تو غنہ نہیں کریں گے. حمزہ وو زبر او، پھر وو کے اوپر جزم ہے، مطلب وو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر اسے وو لین کہتے ہیں. میں نے پیچھے سے آپ کو یہ تعریف بتا دی ہے. وو لین، وو ساکن سے پہلے زبر اسے وو لین کہتے ہیں. روح لین سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے. یا پیو. عین زال زبر عاذ، یہاں پر زال کی آواز نکالنی ہے، زا کی آواز نہیں نکالنی. عین زال زبر عاذ، عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. زال زیر زی، با زبر با، ہا میم پیش ہم، او یعذبہم. میم ساکن کے بعد پھر حرف فا آیا ہوا ہے، تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے. یہاں غنہ نہیں ہوگا. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ام، حمزہ اس نون تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی. یہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو نون کے اوپر آئی ہوئی ہے. جس نون کے اوپر تشدید آ جائے، جس میم کے اوپر تشدید آ جائے وہاں پر ہوتا ہے غنہ. ہم آواز کو کرتے ہیں ایک الف کے برابر لمبا اور ناک میں لے کر جاتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، اس طرح بن جائے گا. آگے نون زبرنا، ہا میم پیش ہوم، ہا اس میم ساکن کے ساتھ ملی. زوا کھڑا زبر زوا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لام زیر لی، میم وو پیش مو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. نون معکوف. میرا یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، میں نون معکوف پڑھ رہا ہوں. اگر آپ یہاں پر فرض کیا وقف نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ نون زبر نہ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ظالمون. اگر آپ لگاتار پڑھیں گے تو نون زبر نہ پڑھیں گے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی آ گئی ہے کہ لفظ اللہ کی لام یہاں پر دیکھیں نا آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے زیر ہوگی تو یہ بریک میں نے کہا تھا، تو یہاں زیر بھی آئی ہوئی ہے تو یا غنہ. یہاں پر یہ لفظ اللہ کی لام زیر آئی ہوئی ہے پہلے تو یہ بریک پڑ جا رہی ہے یہاں پر. جو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ لفظ اللہ کی لام کے علاوہ باقی سب لام بریک پڑ جاتی ہیں، لیکن لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہو تو یہ بریک ورنہ ہر حالت میں پر موٹی پڑ جاتی ہے. تو یہ وہی لفظ اللہ کی لام آئی ہوئی ہے یہاں پر، یہ بریک پڑ جاتی ہے. اس سے پہلے زبر ہوتی تو یہ پر موٹی پڑ جاتی. ظالمون، اب وقف کر رہے ہیں تو نون معکوف ظالمون اس طرح. پیچھے سے آیت دہرا دیتا ہوں میں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اس طرح یہاں پر دیکھیں من الامری، گناہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد را آیا ہوا ہے. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.